السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ اللہ رب العالمین سے مایوسی کبھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یعنی انسان مایوس ہو جاتا ہے جب اس کے پاس پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اسرائیل میں بولتا ہے، جب میں بنی اسرائیل کو کچھ نعمتیں دیتا ہوں، اپنی نعمتوں سے انہیں بخشتا ہوں، تو منہ موڑ لیتے ہیں، کروٹ بدل لیتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہمیں ناشکری میں لے کے چلا جاتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکر بندے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس کچھ نعمتیں آئے، یہاں تک کہ اگر ہمارے پاس ہمارے دو ہاتھ صحیح سلامت ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ دو ہاتھ ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کسی کے پاس یہ دو ہاتھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کے لیے اللہ کا شکر گزار کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ پھر اگر ہمارے پاس کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے، تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف ہی دوڑیں، نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، شکر گزار کریں، شکر گزار بندے بنیں، اور اگر کوئی مشکل یا پریشانی آئے تب بھی اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، امید صرف مجھ سے لگاؤ، میں تمہاری امید، کوئی مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ ہم مایوس نہ ہوں، ہم دعا کرتے ہیں، اس میں جلد بازی کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں دیا، اور ہم اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ شکر گزار بندے مومن وہ ہیں جو نعمت آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، اور آزمائش آنے پر بھی بولتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کے پاس کیسے آزمائش آئے۔ سب سے پہلے ہم یعقوب علیہ السلام کی طرف اپنی نظر دوڑائیں۔ یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کتنے چہیتے بیٹے تھے، جب ان کے بھائی لوگ کے ساتھ جا کے گم ہو جاتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام اتنا روتے ہیں کہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے، اور ایک لفظ صبر جمیل کہتے ہیں کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، انشاءاللہ ایک دن میرے پاس میرا بیٹا واپس آئے گا۔ جب بیٹے لوگ تانا دیتے ہیں کہ گزر جانے کے بعد، بچپن سے جوانی آ جانے کے بعد بھی آپ امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، کس پر امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن میرا بیٹا مجھے واپس ملے گا۔ یہی امید سے پھر یہ امید پورا نہیں ہوا تھا، پھر دوسری خبر آتی ہے کہ بنیامین، یعنی جو آپ کے دوسرے بیٹے تھے، وہ گم ہو جاتے ہیں۔ جب بنیامین کی خبر سنتے ہیں تو پھر بھی آپ کے زبان میں رہتا ہے کہ ہائے میرا یوسف، گم ہوئے ہیں بنیامین، لیکن زبان میں آتا ہے میرے یوسف کہاں ہے۔ پھر ایک دن آ جاتا ہے، یہ امید پورا ہو جاتا ہے۔ جب یہ امید پوری ہو جاتی ہے، جب یوسف علیہ السلام مل جاتے ہیں اور بینائی واپس آ جاتی ہے، رونے کی وجہ سے بینائی جو چلی گئی تھی، آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، وہ واپس آ جاتی ہے۔ یہ تھی یعقوب علیہ السلام کی امید، جو اللہ پر مایوس نہیں ہو کے اللہ پر بھروسہ کیے۔ اور دوسرے نبی کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ زکریا علیہ السلام، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، ایسے بوڑھے جو ان کی ہڈیاں گل گئی ہے، پھر بھی بولتے ہیں اے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ صرف بوڑھے نہیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اللہ سے امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمارا کوئی چیز گم جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ملنے کا امید ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں نبی سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم بھی جائے نا، ہم امید لگائے بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ چیز ہمارے پاس واپس آئے گی۔
اور دوسرا تھا زکریا علیہ السلام. آج کل تو دیکھا جائے دنیا میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے قبر کے پاس چلی جاتی ہیں, قبر پرستی شروع ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس اولاد آئے گا ہم قبر کو چادر چڑھا دیں گے, ہم ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے. لیکن نبی کی آزمائش دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام جو کہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ہڈیاں گلنے کی وجہ ہڈیاں گل گئی ہے, بیوی بانجھ ہے دوسری طرف, پھر بھی امید لگائے بیٹھے ہیں انشاءاللہ میرا رب مجھے اولاد دے گا. تو اللہ رب العالمین کو یہ امید پسند آئی اور یہ لگاؤ پسند آیا, تو یحییٰ جو کہ نبی ہیں ان کی بشارت دے دی. یحییٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا کر بھیج دیا دنیا میں. یہ دوسرے نبی تھے. اور تیسرے نبی اسحاق علیہ السلام ہیں جو کہ بیماری میں مبتلا ہیں. ہم آج کل کی دنیا کو دیکھیں, اگر کوئی بیمار ہو جاتے ہیں تو موت کی تمنا کر بیٹھتے ہیں, جو کہ سخت منع ہے ہم کو کہ ہم موت کو یاد کر سکتے ہیں. دن بھر میں ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں, اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہم قبر کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کو قبر کو جانے سے ہم کو موت ہم دنیا کی لذتوں سے دور ہو جائیں گے, دنیا کی خواہشات سے ہم دوری بنائے رکھیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں, اگر ہم کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, موت کی تمنا کر بیٹھتے ہیں. اسحاق علیہ السلام جو کہ 17 اور 18 سال بیمار رہے, جو کیڑے ان کے بدن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ شفا صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے, بیماری دینے والا وہی ہے, شفا بھی انشاءاللہ وہی دے گا. اتنا سال تو آج کل لوگ 1-2 مہینہ میں ہی موت کی تمنا کر بیٹھتے ہیں کہ ہم ایسے حالات میں ہیں تو انشاءاللہ ہمیں موت آ جائے گی. لیکن وہ نبی دیکھیے جو بولتے ہیں کہ انشاءاللہ مجھے شفا ملے گی, پھر 17 اور 18 سال کے بعد اللہ رب العالمین انہیں شفا دے دیتا ہے. یہ تھے انبیاء اکرام کی آزمائش, امید جو اللہ رب العالمین سے ہے. اس لیے کہ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اللہ سے مایوسی کبھی نہیں, اللہ نعمت دیا ہے تو ہم اس کا شکر کریں کہ یہ بھی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر ہمیں آزمائش آئے تو ہم اس کو صبر کے ساتھ پورا کریں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.